شفيعا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله من أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأجمله وأحسنه فجعل الناس يطوفونه ويعجبونه فيقولون ما لهذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے ایمان کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ آدمی کا جو ایمان ہے یہ اس کی دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز اور قیمتی متاع ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ آدمی کی اگر عزت کہیں داؤ پر لگ رہی ہو، عزت کو خطرہ ہو، تو آدمی وہاں مال دے کر اپنی عزت بچاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر جان کو خطرہ ہو تو مال کے ذریعہ سے اپنی جان کو بچاتا ہے۔
اس لیے کہ یہ آدمی کی قیمتی چیز ہے، اور جان جو ہے یہ اللہ کی امانت بھی ہے اور آدمی کو پیاری بھی ہے، اسی لیے کسی کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی بیمار ہو جائے وہ کہے میں علاج نہیں کروں گا، بلا علاج کے مر گیا تو گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج کرنے کی ترغیب بھی دی اور دوسروں کو تعلیم بھی دی۔ تو اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ آدمی کا ایمان ہے، اس لیے کہ جان تو آدمی کو جب تک فائدہ دیتی ہے جب تک وہ زندہ ہے، تو جب یہاں آدمی مر جاتا ہے تو آدمی کا جو جسم ہے وہ جان سے خالی رہ جاتا ہے اور یہ دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عالم برزخ کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی سے اچھی زندگی، دنیا کی نعمتوں سے اچھی نعمتیں، اور خدا نخواستہ اگر آدمی خراب نکلا، بے عمل نکلا، بے ایمان نکلا، تو پھر آخرت کی سزائیں، وہاں کی تکلیفیں اور وہاں کی سزائیں جو ہے وہ دنیا کی سزاؤں سے بہت زیادہ بڑھ کر اور سخت ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ جل شانہ ہم سب انسانوں کو، دنیا تک آنے والے انسانوں کو ایک عہد کی، ایک ایگریمنٹ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم سب انسان، دنیا کے جتنے بھی انسان دنیا سے چلے گئے یا آئندہ کے لیے آنے والے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے ایک ہی بار پیدا کیا ہے۔ پھر جس انسان کو دنیا میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو روح اللہ نے پیدا کی ہے اس روح کو اس انسان کی اس باڈی میں اور جسم میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن روحیں بار بار پیدا نہیں کی جاتی، روحوں کو تو اللہ نے ایک ہی بار پیدا کر دیا ہے، اور جب پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے دو قسم کے وعدے لیے۔ کیا لیے بھائی؟ دو قسم کے وعدے لیے۔ ایک وعدہ یہ لیا کہ تمہیں میں پیدا کرنے والا ہوں، مجھے آپ کو پیدا کرنا ہے، تو پیدا کرنے کے بعد کیا تم مجھے ہی اپنا رب مانو گے؟ تو سب جتنی بھی روحیں تھیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحیں، جتنی بھی روحیں تھیں، انہوں نے اقرار کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا۔ قالوا بلا، یا اللہ آپ کیوں نہیں ہمارے رب ہیں؟ آپ تو ہم سب کے رب ہیں۔ قالوا بلا۔ تو سب نے اس عہد کو قبول کر لیا، اور دوسرا عہد جو اللہ نے لیا ہے، ایک دوسرا عہد لیا ہے اللہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے جو عہد لیا تھا، مجھے وہ عہد ابھی بھی یاد ہے۔ انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، بعض کو بات یاد رہ جاتی ہے، بعض کو نہیں رہتی، بعض کی میموری اور بعض کا حافظہ جو ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، انہیں بات یاد رہتی ہے، اور بعض ہماری طرح ہوتے ہیں رات کا کھانا بھی یاد نہیں ہوئی کب کھایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو ہم نے اللہ سے وہاں وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے، آپ کے سوا کسی کو نہیں مانیں۔ ہاں، تو دوسرا وعدہ جو اللہ نے لیا تھا وہ خاص طور سے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عہد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا،
اور فرمایا جو آئیں گے وہ دجال و کذاب اور جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے، وہ جھوٹے دعوے کریں گے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اور اپنی دال گرم کرنے کے لیے۔ وہ خواہ لوگوں سے کہتے رہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی ہوشیار کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت کہیں دھوکہ کھا جائے۔ اس دھوکے سے بچ کر رہنا کہ جیسے ایک شفیق اور مہربان باپ اپنی اولاد کو زندگی کے اتار اور چڑھاؤ سے اور زندگی کے نشیب و فراز سے اور زندگی کی اچھی اور بری باتوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے اور اسے بتاتا رہتا ہے کہ آپ کا بھلا کس میں ہے، برا کس میں ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے کئی درجہ زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ بھائی غلام محمد نیند آ گئی آپ کو؟ کیا ہوا؟ نبی کتنا شفیق ہوتا ہے؟ نبی اپنی امت کے لیے اپنے باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ جتنا باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر امت اس ڈگر سے اور اس راستے سے ہٹ گئی اور کہیں دائیں بائیں چلی گئی تو پھر دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ سیدھے نہیں، کامیابی کے نہیں، وہ تو جہنم کے راستے ہیں۔ اس لیے بار بار ہر موقع پر بتا دیا کہ کیا کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ کوئی دھوکے باز آ جائے اور آپ کو یوں ہی بتانے لگے کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا نہیں، کوئی نبی نہیں آنے کا، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ایسا